ہمارا جسم روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1 kg بلغم بناتا ہے. اچھا. اب وہ بلغم کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی فورن باڈی کو جو باہر سے آنے والی چیز ہے جو ہماری ناک کے ذریعے یا پھیپھڑے میں جا رہی ہے اس کے گرد ایک خالہ سا بنا لے، اس کو پکڑ لے اور اسے کہیں بھی انفیکشن پیدا نہ کر لے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. پہلا کام. ٹھیک ہے. دوسرا، اس کی ایک فائن قسم ہے جو ہماری ہڈیوں کے درمیان، جوڑوں کے درمیان موومنٹ کو برقرار رکھتی ہے، چاہے وہ گھٹنے کے جوڑ ہوں، چاہے وہ انگلیوں کے جوڑ ہوں، چاہے ہماری کوہنی کے جوڑ ہوں. یہ بلغم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یس، بلغم کی ایک قسم جو لیکوڈ کی شکل میں ہوتی ہے. یہ تو ضروری ہے. اور یہ خون میں موجود ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کے نظام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ مثلاً اب ہم یہیں کا تجربہ دیکھ لیں کہ جب ایک اسمیل آ رہی تھی اور وہ بہت تیز تھی اور اس میں مرچیں تھیں. ٹھیک ہے. ہماری سائنوسائٹسس کی جو جھلیاں ہیں ان کے اندر اریٹیشن پیدا ہوئی. بالکل. اور ہمارے جسم نے چاہا کہ اس گندگی کو نکال دے اور جسم کا ریاکشن یہ تھا کہ چھینک کے ساتھ اس گندگی کو نکال دے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ آٹو میں نیچرل فارم میں نیچرل فارم میں. ٹھیک ہے. دوسری طرف میں لوگوں سے کہتے ہیں تجربے سے بات کر لیتے ہیں. ہاں. صبح انڈے پر کالے مرچ چھڑکتے ہوئے تھوڑی سی کالے مرچ میری ناک میں چلی گئی. بالکل. میری باڈی کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ہاں، چھینک آئے گی. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول وضع ہو گیا کہ اگر ناک میں کوئی چیز جائے گی تو اللہ کا نظام اس گندگی کو برداشت نہیں کرے گا، چھینک کے ذریعے گندگی کو نکالے گا. اچھا. اور یہی ہمارے جسم کا کام ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف میں نے آپ سے عرض کی کہ کوئی بھی پارٹیکل، کوئی بھی وائرس، کوئی بھی فورن باڈی اگر ہمارے پھیپھڑے میں جائے تو بلغم اس کے گرد حالہ بنا لے گا، گولی سے بنا لے گا اور اس کو جسم کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا. وہ روک دے گا. وہ روک دے گا، اس کو سیو کر دے گا. ٹھیک ہے. اب جس نے سیو کیا ہوا ہے بلغم نے، اللہ کا نظام اس پھیپھڑے سے نکالنے کے لیے جو عمل پیدا کرے گا وہ کھانسی ہے. اچھا. یہ نیچر ہے. ٹھیک ہے. کھانسی پیدا کر کے اس بلغم کو باہر نکال لے گا. آپ کہیں گے جی بچے کو کھانسی ہو گئی ہے، اس کو فوری طور پر جو ہے وہ کھانسی روکنے کا شربت پلا دو. میری نظر میں یہ نیچر کے خلاف ہے. اچھا. ہمارے تو کوشش ہی ہوتی ہے سب سے پہلے روک دو. تو میری درخواست یہ کہ جو لوگ اس پورے نظام کو قدرتی طور پر کیا ہے اگر یہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں مینج کرتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اب اس اریٹیشن کو کم میں کیسے کروں؟ اس بلغم کو نکالنے کے لیے اپنے جسم کی مدد کیسے کروں؟ تو اب ہم پہلی بات کرتے ہیں ان چھوٹے بچوں سے جو بہت زیادہ بول نہیں سکتے لیکن ان کا سینہ کی آواز جو ہے وہ کھڑ کھڑ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تنگ ہو رہے ہیں. بچوں کو بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے. بہت. پرابلم یہ ہے کہ ہم بچے کو پہلے مرحلے پہ 3rd جنریشن اینٹی بایوٹک شروع کروا دیتے ہیں. اور دیکھیے دنیا کی تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ 4th جنریشن کے بعد اب اینٹی بایوٹک نہیں آئے گی. اچھا. اور اگر فرض کریں کہ 3rd جنریشن اینٹی بایوٹک کا کوئی ریاکشن باڈی پر آ گیا یا اس کے اگینسٹ ہمارے جسم نے ریزسٹنس پیدا کر لی تو پھر یہ سوچے کہ زندگی کہاں گئی. اوہو. اچھا. تو عادت یہ وہ حقیقتیں ہیں زندگی کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اور ہم لوگ بلائنڈلی دوڑ رہے ہیں اس طرف جہاں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے.